नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या हाल है आप सबके? अल्लाह सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे हुए हो, आमीन सुमा आमीन। आज सूरतुल बकरा की आयत नंबर 88 को देख रहे हैं। आयत नंबर 88 में देखिए अल्लाह ताला की लानत का जिक्र हो रहा है, और क्यों और किस वजह से, इसका थोड़ा सा लफ्ज़ी मानी जानते हैं, फिर इसकी तफसीर की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़। वक़ालू और उन्होंने कहा, उन्होंने किन्होंने? यहूद ने कहा। क़ुलूबुना हमारे दिल, गुल्फ़ गुलाफ में है। बल लअनहुमुल्लाहु बल्कि लाआना उनके ऊपर लानत है, उनहुमुल्लाहु किसकी? अल्लाह ताला की, उनके ऊपर अल्लाह की लानत है। बिकुफ्रिहिम किस वजह से? बिकुफ्री इस वजह से, फ़क़लीलम्मा लिहाजा कम ही है जिसमें युमिनून वो ईमान लाएंगे या लाते हैं। देखिए यहाँ पे इस आयत के साथ अभी थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। अभी रिसेंटली हमने पढ़ी आयत नंबर 75 के साथ आप इसको थोड़ा सा तवज्जो दें, उसका मानी सामने रखें, इसका भी रखें। अफ़तत माऊना अन युमिनु लकुम, तो ए मुसलमानों क्या तुम ये तवक्को रखते हो कि ये तुम्हारी बात मान लेंगे? बाज़ मुसलमानों की इस ख्वाहिश का जवाब में यहूद का ये कौल नकल है दर हकीकत, कि हमारे दिल क्या है, कि हमारे दिल तो गुलाफों में महफूज कर दिए गए हैं, यानी हमारी बात हम पर कोई असर नहीं होने लगा, हमारे तो दिल पैक है। गुलाफ होता है गुल्फ, जैसे हमने कुरान को गुलाफ पे रखा होता है, किसी सोने की चीज़ को, बहुत ज्वेलरी को, महंगी चीज़ है उसको हमने गुलाफ पे लपेट दिया होता है ना। तो इसको इन्होंने खुद अपना ऐलान खुद करते हुए ये कहा कि हमारे दिल तो गुलाफ में है, मतलब क्लियर और पैक, और एक चीज़ जब मुकम्मल की जाती है तो उसको पैक कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पे जो आयत नंबर 75 में है वो ये था कि मुसलमानों की और स्पेशली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी ना कि ये लोग ईमान ले आएंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उनको फरमा रहे हैं कि ये यहूद का कौल नकल यहाँ पे फरमा रहे हैं कि देखें इस तरह वो अपने अल्फाज को, आज भी आपको सुनने में लगेगा, सुनने में आएगा ये बात कि हमारे दिल तो बड़े महफूज हैं, हम तो बड़े मुस्तहकम हैं, हम बड़े मजबूत हैं, हमारी बात तो बड़ी सॉलिड है, हमें तो हर चीज़ का मालूम है। अक्सर आप कभी अपने से किसी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे लोगों की तरफ चले जाएँ, ज़्यादा ही इल्म वालों की तरफ, तो वो दीन वाले समझते हैं हमारा दीन मुकम्मल है और हमने जितनी सर्च कर ली हुई और कोई नहीं इसके अलावा। तो लिहाजा इस ही तरीके से देखें, कुफ़ार कुफ़ार की बात नहीं हो रही है, वो यहूद की बात हो रही है। देखें तो ये यहूद क्या कह रहे हैं कि आपकी बात हमारे दिल पर घर ही नहीं करेगी। तो साथ ही फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया बल लअनहुमुल्लाहु, बल्कि तुम पर अल्लाह की लानत है। बिकुफ्रिहिम किस वजह से? यानी कि हकीकत तो ये है कि तुम पर अल्लाह ताला की लानत हो चुकी हुई है, इस वजह से कि तुम हमेशा इनकार करते हो, तुम हमेशा झुठलाते हो, तुम्हारे तकब्बुर की वजह से। तो ये जो कौल यहाँ पे जिसका तबसरा किया जा रहा है, बेसिकली मुझे ये समझाना था कि इनके दिल महफूज नहीं है, गुलाफों में बंद नहीं है। क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर अल्लाह की लानत हो चुकी है। फिर आगे से अल्लाह ताला भी यही फरमा रहे हैं कि फ़क़लीलम्मा युमिनून, बस कम, बहुत कम ही होंगे इनमें से जो ईमान लाएंगे। देखिए हम सिर्फ कुरान का अरबी का तर्जमा ही पढ़ लेना तो हमें 70-50% बात क्लियर हो जाती है कि इनका तरीक़ेकार, इनकी बातें मुसलसल जो हम पढ़ रहे हैं जो यहूद के हवाले से। अब आप देखें ना कि वो अपने आप को इतना प्राउड में ले चुके हुए थे, इतनी ज़्यादा ऊपर अपने अंदर, अपने मतलब पैगंबरों का कत्ल, इस तरह की बातें, इस तरह के काम कर कर के वो इतने अपने अक़ीदों में, उनका अक़ीदा इतना तासुब की वजह से उसके अंदर
کوئی خوبی نہیں ہے، وہ بڑھ چکے ہوئے تھے، تو یہود سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ سب سے پختہ ہے، اس لیے ہمیں کوئی بھی کچھ بھی کہے ہمیں اس کی بات کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتا رہے ہیں، ہم نے اس بات کو ماننا ہی نہیں ہے۔ جس عقیدے کی غلطی ثابت ہو چکی تھی، مطلب کہ وہ اپنے تعصب، اپنی جاہلیت کی وجہ سے راہ راستے بھٹک ہی چکے تھے۔ اگر ان کے اندر یہ تعصب نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی نہیں۔ ایک اور بات ہے کہ اسرائیلی جو مفکر ہے نا، وہ کہتے ہیں، آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری جو مقدس کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل سوری بعد میں آئی، تورات اور زبور ہے، ان سے حاصل شدہ علم ہمارے دلوں میں اب محفوظ ہو چکا ہوا ہے۔ اس نے غلاف کی طرح ہمارے دلوں کو لپیٹ رکھا ہے، اور وہ کوئی بات، مطلب کوئی غیر ضروری بات اس میں داخل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ان کے لیے نعوذ باللہ انجیل کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنا، آج بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی یہ خود اپنی زبان سے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اپنی مسخ شدہ کتابوں میں سے اپنے مطلب کے باعث بننے والے جو انہوں نے اپنی طرف سے جو عقیدے گھڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو ہم نے کہہ دیا وہ بس کافی ہے، اور ہمارے دلوں پہ مہر ثابت ہو چکی ہوئی ہے کہ ہمارے دل بہت پاکیزہ ہیں، بہترین ہے، اور اس کے اندر جو بات ہے وہ محفوظ ہو گئی ہے۔ یہ یہودیوں کی بات کر رہی ہوں میں۔ تو یہودی یہی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، اس لیے تمہاری بات ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، نہ ہم سمجھیں گے، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آنے کے بعد بھی ان کو کہتے رہے، لیکن یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے، نہ اس کے اوپر توجہ دی، نہ دینا چاہتے تھے۔ پھر مزید دیکھیں، یہ اپنے مطلب کہ ہمارے دل مطلب اس قدر ایکسٹرا ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے علم اور معرفت سے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ اب ان پر علم محمد کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہے یہود کا شروع سے ہی حال، اور آج کل جو ہو رہا ہے وہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آگے سے فرمایا، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہذا کم ہی ہے جو ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی یہاں پہ تردید کر دی ہے قرآن پاک کے اندر، کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے دل یہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ ان کے کفر اور عناد کی وجہ سے ہی ان کے دلوں پر لعنت بھیج دی گئی ہے اور ان پر مہر لگا دی گئی ہے۔ اسی لیے ہم اکثر کہتے ہیں نا، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ تو ہم اکثر مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات کہہ دیتے ہیں، یہ اسپیشلی یہود کے لیے کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پہ لعنت فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ان پر مہر لگا دی گئی ہے، اسی لیے ان کا یہ حال ہو گیا ہے۔ تورات کے بعد بہت ہی تھوڑے ہیں جو احکامات کے اوپر ایمان لائیں گے، جو اللہ کی بات کو سنیں گے۔ اس طرح کی آپ یہ اس طرح اور بھی اگر سرچ کرنا چاہیں تو یہ تسیر الرحمن کی روایت نمبر 53 میں آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہودی جو تھے اپنے کفر کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، معلون ہوئے، دھتکارے گئے۔ یہ حالانکہ یہ تینوں الفاظ جو ہیں آپ جانتے ہیں زیادہ تر شیطان کے حوالے سے آتے ہیں، تو یہ بھی معلون ہوئے اور دھتکارے ہوئے۔ اس لیے کم ہی ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کے بات کو سمجھیں، یعنی یہ صرف کفر بھی کرتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ عبد الرزاق اور ابن جریر نے قتادہ رحمۃ اللہ سے روایت کیا ہے کہ ان میں سے کم ہی ہے ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو یہاں پہ جو واقدی رحمہ فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ نہ قلیل ایمان لائیں گے نہ کثیر ایمان لائیں گے، یعنی بالکل ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟
کیونکہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے نا، ایمان کی بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، نہ اس کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ یہ سارا ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ پروپرلی جس کے کہا جاتے ہیں وہ کرتے رہے کہ کس طرح مارا جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں اب اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے تو ہم تو امت محمدی ہیں نا، اور ہمیں فلسطین کے ذریعے سے کس طرح سے فلسطینوں کو مارا لوٹا اور ان کے اوپر گولہ بم بارود گرائے جا رہے ہیں، وہی عمل ہو رہا ہے نا یہاں پہ۔ اب پھر نہ صرف ان کا تعصب دیکھیں، نہ صرف یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، بلکہ مزید ان کی امت کے بھی خلاف ہے، اور یہ مسلمانوں کو دنیا سے ہی نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ اور ابھی بھی ہم مسلمان جو ہیں اسرائیلی پروڈکٹس کو خریدتے ہیں، اور ان جوش اور گوروں کی طرف کے ہمارا رجحان اور ہماری زبان ان کی طرف سے لٹکتی ہے کہ یہ لوگ بہت ترقی یافتہ ہیں، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے۔ بیسیکلی ان کو فالو کرتے کرتے ہم اپنی اقدار، اپنی اصل ویلیوز ختم کر چکے ہیں۔ اللہ کی نظر میں بھی ناپسندیدہ ہوتے گئے ہوئے ہیں ہم لوگ مسلمان، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، دنیا میں آنے والے ہر ظلم سے بچائے، کیونکہ یہ ظلم سوائے کفر کے، انکار کے اور دجالی فتنوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سورۃ الواقعہ کو نہیں پڑھتے، ہمارے گھروں میں بے روزگاری ہے۔ ہم سورۃ کہف کو نہیں پڑھتے، ہمارے گھر گھر میں دجالی فتنہ عام ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، سب کچھ نظر آتا ہے، جان کر بھی ہم بھی انجان بنے ہوئے ہیں، جس کی بہت سخت پکڑ ہوگی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔